بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج اس چینل پر میری پہلی ویڈیو ہے اور انشاءاللہ العزیز اس چینل پر ہم اسلام کے بنیادی مسائل جیسے نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، وضو کے مسائل، غسل کے مسائل، غرض جتنے بھی اسلامی مسائل ہیں جن کا معلوم ہونا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، انشاءاللہ العزیز ہم ایسے مسائل کو اس چینل پر شیئر کیا کریں گے۔ انشاءاللہ العزیز آج کی اس ویڈیو میں ہم عقائد کے مسائل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، یعنی ایک مسلمان کے کیا عقائد ہونے چاہیے وہ ہم آج کی اس ویڈیو میں شیئر کریں گے۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے اور آپ اس ویڈیو سے مستفید ہو سکیں۔ شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو۔ عقیدہ نمبر 1، تمام عالم پہلے بالکل ناپید تھا، پھر اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے موجود ہوا۔ عقیدہ نمبر 2، اللہ تعالیٰ ایک ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا اور نہ وہ کسی سے پیدا کیا گیا، نہ اس کی کوئی بیوی ہے اور کوئی اس کے مقابل کا نہیں۔ عقیدہ نمبر 3، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ عقیدہ نمبر 4، کوئی چیز اس کے مثل نہیں، وہ سب سے نرالا ہے۔ عقیدہ نمبر 5، وہ زندہ ہے اور ہر چیز پر اس کو قدرت ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں، وہ سب کچھ دیکھتا ہے، سنتا ہے، کلام فرماتا ہے، لیکن اس کا کلام ہم لوگوں کے کلام کی طرح نہیں، وہ جو چاہے کرتا ہے، کوئی اس کو روک ٹوک کرنے والا نہیں، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں، وہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، بادشاہ ہے، سب عیبوں سے پاک ہے، وہی اپنے بندوں کو سب آفتوں سے بچاتا ہے، وہی عزت والا ہے، بڑائی والا ہے، ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے، اس کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں، گناہوں کو بخشنے والا ہے، زبردست ہے، بہت دینے والا ہے، روزی پہنچانے والا ہے، جس کی روزی چاہے تنگ کر دے اور جس کی چاہے زیادہ کر دے، جس کو چاہے پست کر دے اور جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلت دے، انصاف کرنے والا ہے، بڑے تحمل اور برداشت والا ہے، عبادت کی قدردانی کرنے والا ہے، دعا کو قبول کرنے والا ہے، وہ سب پر حاکم ہے، اس پر کوئی حاکم نہیں، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں، وہ سب کا کام بنانے والا ہے، اسی نے سب کو پیدا کیا ہے، وہی قیامت میں پھر پیدا کرے گا، اس کی نشانیوں اور صفتوں کو سب جانتے ہیں، اس کی ذات کی باریکی کو کوئی نہیں جان سکتا، گناہ کرنے والوں کی توبہ قبول کرتا ہے، جو سزا کے قابل ہیں ان کو سزا دیتا ہے۔ عقیدہ نمبر 6، مسلمان جب خوب عبادت کرتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے اور پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب تابعداری کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا دوست اور پیارا ہو جاتا ہے، ایسے شخص کو ولی کہتے ہیں۔ اس شخص سے کبھی ایسی باتیں ہونے لگتی ہیں جو اور لوگوں سے نہیں ہو سکتی، ان باتوں کو کرامت کہتے ہیں۔ عقیدہ نمبر 7، ولی کتنے ہی بڑے درجہ کو پہنچ جائیں لیکن نبی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ عقیدہ نمبر 8، ولی اللہ پاک کا کتنا ہی پیارا ہو جائے مگر جب تک ہوش و حواس باقی ہیں شرع کا پابند رہنا فرض ہے، نماز، روزہ اور کوئی عبادت معاف نہیں ہوتی، اور جو گناہ کی باتیں ہیں وہ اس کے لیے درست نہیں ہو جاتی۔ عقیدہ نمبر 9، جو شخص شریعت کے خلاف ہو وہ خدا کا دوست نہیں ہو سکتا۔ عقیدہ نمبر 10، ولی لوگوں کو بعض چھپی ہوئی باتیں معلوم ہو جاتی ہیں، ان کو کشف یا الہام کہتے ہیں، اگر وہ شرع کے موافق ہیں تو قبول ہیں اور اگر شرع کے خلاف ہے تو رد ہے۔ عقیدہ نمبر 11، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی سب باتیں قرآن و حدیث میں بندوں کو بتلا دی ہیں، اب کوئی نئی بات دین میں نکالنا درست نہیں، ایسی نئی بات کو بدعت کہتے ہیں اور بدعت بہت بڑا گناہ ہے۔ عقیدہ نمبر 12، اللہ پاک نے بہت سی چھوٹی بڑی کتابیں آسمان سے جبرائیل علیہ السلام کی معرفت بہت سے پیغمبروں پر اتاریں تاکہ وہ اپنی اپنی امتوں کو دین کی باتیں بتلائیں اور سنائیں۔
ان میں سے 4 کتابیں بہت مشہور ہیں۔ نمبر 1 توریت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی۔ نمبر 2 زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام کو ملی۔ نمبر 3 انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملی۔ نمبر 4 قرآن مجید جو ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی۔ اور قرآن مجید آخری کتاب ہے، اب کوئی کتاب آسمان سے نہیں آئے گی، قیامت تک قرآن مجید ہی کا حکم چلتا رہے گا۔ دوسری کتابوں میں گمراہ لوگوں نے بہت کچھ بدل ڈالا ہے، مگر قرآن مجید کی نگہبانی کا ذمہ اللہ پاک نے خود لیا ہے، اس لیے اس کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ عقیدہ نمبر 13 ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے دیکھا ہے ان کو صحابی کہتے ہیں۔ ان حضرات کی بڑی بڑی بزرگیاں آئی ہیں، ان سب سے محبت اور اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ اگر ان کا آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا سننے میں آئے تو اس کو بھول چوک سمجھنا چاہیے اور ان کی کوئی برائی نہیں کرنی چاہیے۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے 4 صحابہ مرتبہ میں سب سے بڑھ کر ہیں۔ نمبر 1 حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی جگہ پر بیٹھے اور دین کا بندوبست کیا، اس لیے خلیفہ اول کہلاتے ہیں۔ پوری امت میں یہ سب سے بہتر ہیں۔ نمبر 2 ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں، جو کہ مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، اور یہ دوسرے خلیفہ ہیں۔ نمبر 3 ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہیں، جو کہ تیسرے خلیفہ ہیں۔ نمبر 4 اور ان کے بعد حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ ہیں، جو کہ چوتھے خلیفہ ہیں۔ عقیدہ نمبر 14 صحابی کا اتنا بڑا رتبہ ہے کہ بڑے سے بڑا ولی بھی ادنا درجہ کے صحابی کے برابر مرتبہ میں نہیں پہنچ سکتا۔ عقیدہ نمبر 15 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور ازواج مطہرات سب تعظیم کے لائق ہیں۔ اولاد میں سب سے بڑا رتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا ہے، اور ازواج میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ہے۔ دوستو یہ تھی چند باتیں جن پر مسلمان کا ایمان ہونا ضروری ہے، اور مسلمان کو اپنے عقائد درست رکھنے بہت ضروری ہیں۔ اگر عقائد درست ہوں گے تو ہی دنیا اور آخرت میں کامیابی ہوگی۔ انشاءاللہ العزیز مزید عقائد اگلی ویڈیو میں ذکر کیے جائیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، آمین۔ عزیز دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔